بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں. اور بریک سے پہلے ہم نے سوالوں کے جواب دیے تھے. ایک بات رہ گئی تھی، مجھے یاد آئی، میں نے کہا اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ گھوڑوں کی جو قسم کھائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ والعادیات میں، سوال کرنے والے محمد ارفاق صاحب کشمیر سے تھے. ان کا شاید سوال میں یہ بھی تھا کہ آپ بتائیں کہ کس جنگ میں ایسا ہوا. تو ہم جواباً عرض کر رہے ہیں ان کی خدمت میں. اور یقیناً والعادیات ضبحًا فالموریات، صبح کی جو سورہ والعادیات ہے، اس کی شان نزول جو ہے وہ یہی ہے کہ میں نے جو سارا اس جنگ کا جو نقشہ کھینچا حقیقت میں وہی تھا. صرف یہ کہ جنگ کا نام، اس غزوے کا نام اور اس معرکے کا نام میں نے نہیں بتایا تھا. وہ ذات السلاسل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے اور 8ویں ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ ذات السلاسل میں چند ایسے لوگ تھے جو مشرک تھے حضور اکرم کے مسلمانوں پر. خاص کر وہ چڑھائی کرتے رہتے تھے مگر ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا. پہاڑیوں میں چھپ کر کے حملہ کرتے تھے اور ان کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکا تھا. مولا علی علیہ السلام نے ایک بہترین ٹیکٹک کا استعمال کیا جس کی قرآن مجید نے بہرحال مدح فرمائی ہے. ہم کالز کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد کون کالر ہیں دوسرے حصے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام آقا، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ میں طاہر عباس مدراس سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. طاہر عباس مدراس سے کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ سب ٹھیک ہے ماشاء اللہ وہاں. ہاں الحمدللہ وہاں سب خیریت. جی کیا سوال ہے آج؟ جی کال ڈراپ ہو گئی. دوبارہ کوشش کر لیجئے. آپ کافی دور سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں، چنئی مدراس انڈیا سے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد ہاشم سے بات کر رہا ہوں خیرپور سندھ سے. محمد ہاشم صاحب کہاں سے؟ خیرپور سندھ سے سائیں. سندھ سے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سائیں عبد القادر شاہ جیلانی کے بارے میں تفصیل بتائیں، اور یہ کن کے صلب میں سے ہیں، اور ہمیں مذہب حق کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. کون ہماری بہن، کہاں سے ہیں؟ صاحب میں زوبیہ بول رہی ہوں پاکستان سے. زوبیہ پاکستان سے. جی فرمائیے. جی مولانا صاحب مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو قرآن پاک میں آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم نے لوہا نازل کیا، تو جبکہ لوہا تو زمین کے اندر سے نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو لوہا نازل کرنے والی بات ہے یہ کیوں فرمائی؟ اور دوسرا یہ کہ جو حضرت علی علیہ السلام کی تلوار تھی ذوالفقار، وہ کس جنگ میں نازل ہوئی؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری جو اہل سادات کی بیٹیاں ہیں جن کی رشتے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ساری زندگی بیٹھی رہتی ہیں تاکہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو کیا وہ گناہ نہیں ہے کہ ان کی شادیاں نہیں ہوتی اور ان کی صرف سید خاندان میں رشتے نہ ملنے کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم لوگ ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ 22 رشتے نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے ہم مزید کالز کے انتظار میں ہیں، تھوڑے سے کالز ہو جائیں تو ہم انشاءاللہ کالز کے جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم یا علی مدد علامہ صاحب. وعلیکم السلام مولا علی مدد. کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم یا علی مدد علامہ عباس آبادی صاحب. میں حیدری نذیر حسین چانڈو بات کر رہا ہوں کمبر شداد کو ضلع کمبر سے. مجھ سے یہ پوچھنا ہے علامہ صاحب کہ یہ جو جنگ صوفیات کا ہے پورا حوالہ دیجیے، اور دوسرا یہ جو تبلیغ کرتے ہیں اور یہ جو ہے دیوبند ہے اس سے لیے کچھ بتائیے.
अल्लाह आपको सलामत रखे। याद झूलेलाल सारे सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो। मौला हुसैन के सदके में पूरी कायनात खुश रहे, आप रहे, जो भी हिदायत टीवी के सब सलामत रहे। जज़ाकल्लाह। आप ये बताइएगा कि तबलीग के बारे में क्या पूछा था, दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा सवाल मैं समझ नहीं सका हूँ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कौन भाई, कहाँ से? मैं मुबारक बात कर रहा हूँ स्कर्दू से। मुबारक साहब स्कर्दू से, फरमाइए क्या सवाल है? कैसी तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। मेरा एक सवाल है क़िबला साहब। जी हेलो। जी जी, पूछिए पूछिए, मैं सुन रहा हूँ। जुलजना शबी है, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, तो उसको कितने हद तक अहमियत देने चाहिए? यहाँ पे तो लोग ज्यादा उसके सामने झुक के पूछ के बस अजीब गरीब हरकतें करते हैं। क्या ये हमारा फिक़्ह हमें इजाजत देता है? ठीक है, ठीक है, थैंक यू जनाब मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगले कॉल को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये आपने जो फरमाइए। ये मैंने आपकी साहब से सवाल करना है। जी जी, ऑन एयर है आप, फरमाइए। ऑन एयर हूँ। वो किबला बात यह है कि मैं थोड़ा सा शिर्क के मामले में जरा क्लियर नहीं हूँ, क्योंकि एक आयत है कुरान में करीम में, ला सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ ला यक़ूलुन्नल्लाह, तो वो ये कहेंगे कि अल्लाह ने खल्क़ किया है। तो इसमें शिर्क के क्या माने होंगे कि अगर अल्लाह को तो वो मानते हैं। अब मैं शुक्रिया, मैं टीवी की तरफ जा रहा हूँ, म्यूट किया हुआ बंद कर उसको खोल रहा हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अगले कॉल को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जनाब अलामा साहब। जनाब खादिम हुसैन साहब, फरमाइए। ये है कि एक अरसे से ये चीज़ चली आ रही है, जो कि मैं टीवी पर वजाहत चाहता हूँ। हम जब ज़ियारत पढ़ते हैं तो हम सूरह नसा की आयत पढ़ते हैं, या लैतनी कुन्त माकुम फौजन फौजन अजीमा फअफूज़ फौजन अजीमा। जी, तो ये आयत में तो अल्लाह के हम वादा करते हैं कि हम मौला के साथ होते, तो लेकिन कुरान मजीद इसी सूरह नसा की आयत में, सूरह नसा की सूरह में यह आयत है, फ़ाक़ीमुस सलाता इन्ना सलाता अलल मोमिनीना किताबुन माकूता, कि नमाज को कायम करो मोमिनीन के लिए और मुकर्रर वक़्त पर अदा करो। तो ये बताएं कि 10 हिजरी तक तो मैंने मुताला किया है कि मुज्तहिदीन का जो ज़माना गुजरा वो तो सब ही अफजल वक़्त में नमाज पढ़ते थे। यानी कि जनाब मूसा हज़रत मुस्लिम के 2 बेटों ने भी शहादत से पहले यही ख्वाहिश की थी कि हमें ये अफजल वक़्त है, नमाज अदा कर लेने दिया जाए। लेकिन आजकल उलमा जो हैं, मैं तो उलमा ही कहूँगा क्योंकि वो हमारे कायद हैं, तो वो यानी मातम करवाते हैं 20 मिनट 25 मिनट और उसके बाद नमाज होती है। ये जबकि कुरान मजीद और सीरत आइमा में अगर कोई चीज़ हो तो बता दीजिए। ठीक है जनाब। जी, अगले कॉल को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कॉल ड्रॉप हो गई है, मजीद कॉल्स की तरफ हम बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। आदि साहब, बड़ी माजरत के साथ मैं फिर पेश हुआ हूँ। कमर अब्बास नाम है मेरा। जनाब कमर अब्बास साहब। जी, वो ये इसलिए पूछ रहा था कि कुछ मर्जा के मुताबिक अगर बैठ के नमाज पढ़ी जाती है, चाहे नाफिला या नमाज शब, तो वो पूरी रकत नहीं होती, उसके लिए डबल आपको पढ़ना पड़ता है।
تو اسی لیے میں پوچھ رہا تھی اگر نافلہ بیٹھ کے کچھ کمر کی تکلیف یہ صرف اس کے لیے تھا، نماز نافلہ جو عشاء کی نماز کے بعد جو 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ 1 رکعت کھڑے ہو کے پڑھیں یا 2 رکعت بیٹھ کے پڑھیں، اس کے لیے تھا صرف، نہ کہ باقی نمازوں میں کسی نے کہا ہو ایسا۔ اچھا، اور 2 چیزیں اور ہیں بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ جواب دے دیں تو جی، اور ایک یہ تھا کہ اس کا جو جیسے نماز وہ ہے نافلہ ہے تو اس کے قضا کا وقت امیڈیٹلی کیا اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جیسے قضا کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کوئی سوال ہے تو میں چونکہ چاہ رہا تھا کہ آپ کا جواب جلدی دے دوں، اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ وہ میں خالی یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا، بخاری بات کر رہا ہوں، وہ آپ نے جو نمبر ڈسپلے کیا ہوا ہے 1247 ہے، وہ 1274 ہونا چاہیے، بس 1247 ہونا چاہیے، اس کو درست کر لیجیے۔ جی ہاں 12 جی غلطی ہو گئی، 1274 ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح آپ نے فرمایا، اچھی آپ نے نشاندہی کرائی ہے، لوگ کہیں غلط نمبر نہ گھما رہے ہوں، اور ویسے بھی چکر ہمارے کنٹرول روم والے دے دیتے ہیں کہ زیادہ کالز نہ آئیں۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا، طاہر عباس بات کر رہا ہوں مدراس سے۔ ہاں ماشاء اللہ طاہر عباس، فون کٹ گیا تھا، کوئی بات نہیں، پوچھیں کیا سوال؟ ہاں مولانا، طاہر عباس بات کر رہا ہوں مدراس سے۔ جی جی پوچھیں، سوال کیا ہے آپ کا؟ ہاں مولانا، ہاں بھائی میرا پہلا سوال ہے، جو ویمنس رائٹس کا جو ہے مطلب اسلام میں اتنا بولا جاتا ہے، اس میں جو ہے عورت کو 2 گواہی کیوں دینا چاہیے؟ عورت کو 2 گواہی اور مرد کو 1 گواہی، مطلب اس کا ویمنس رائٹ میں اس سے کیا تعلق ہے مولانا؟ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے، سوال پہنچ گیا، شکریہ، جزاک اللہ۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ میرا نام حسین قادری ہے، ناٹنگھم سے۔ حسین قادری صاحب ناٹنگھم سے، فرمائیے۔ حضور میں نے ایک سوال کرنا تھا، میں کچھ دن پہلے وہ ایک یوٹیوب پر آپ کی علماء میں سے کسی عالم دین غالباً کا نام علامہ نثار صاحب کو اس طرح تھا، اور وہ قرآن مجید کے سورۃ الحجرات کے کچھ پہلی جو آیتیں ہیں وہ تلاوت کر رہے تھے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لفظ دہرانا تو نہیں چاہیے تھا، مگر وہ کہہ رہے تھے یعنی کہ جو لوگ غیرت ہوتے ہیں، بدتمیز ہوتے ہیں، ان کی شان میں یہی آیت ہوتی ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور پھر فرماتے ہیں کہ لا ترفعوا اصواتکم، یعنی میں سوچ میں پڑ گیا جن کو یہ بغیرت یا بدتمیز کہہ رہا تھا ان کو اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتاب اے ایمان والے، تو مجھے مناسب نہیں سمجھ رہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایمان والا خطاب کر رہا اور یہ ان کو بغیرت و بدتمیز کہہ رہا۔ تو اگر اس کی وضاحت کرتے کہ جو یعنی جو بے ادب ہو جائے، حضور کا بے ادب، اس کو اللہ تعالیٰ پھر ایمان والے سے کیسے خطاب کر سکتا ہے؟ ٹھیک، سمجھ میں نہیں آتا۔ ٹھیک، جزاک اللہ، بہت عمدہ حسین قادری صاحب ناٹنگھم سے آپ نے نشاندہی کرائی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہو الفاظ اچھے ہونے چاہیے اس کے، اور شائستہ زبان ہونی چاہیے، اور کوئی بھی شائستگی سے ہٹ جاتا ہے وہ قابل تعریف نہیں رہتا، چاہے کوئی بھی ہو، ہم میں سے ہو چاہے آپ میں سے ہو، کوئی بھی ہو، لہٰذا ہم اس کی کوئی نہ طرفداری کریں گے نہ کوئی اس کی تعریف میں کچھ کہیں گے۔ الفاظ صحیح استعمال ہونے چاہیے، البتہ ایمان لانے والے بھی حضور کی بارگاہ میں نادانی کرتے تھے اور وہ گستاخیاں کیا کرتے تھے، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو آپ تاریخ میں جا کر دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن اب جب کوئی کرتا ہے تو ہم بھی ویسے لب و لہجے کو اختیار کر لیں، یہ شایع نشان نہیں ہے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، ماشاءاللہ، اشتیاق صاحب فرمائیے۔
ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی دے، اللہ پاک ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے۔ علامہ صاحب بس صرف ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ کیا وجہ ہے علامہ صاحب، آج پوری دنیا کی نگاہیں دیکھیں، مصر میں، شام میں یہ حالات جو ایسے جا رہے ہیں، کیا ہمارے علماء اکرام، میں آپ کی بات نہیں کرتا، ہمارے علماء اکرام جو مسجدوں میں ممبروں پہ بیٹھے ہیں، کیا ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ جہاں احتجاج ہو، خاص طور پہ سیریا کے حوالے سے، مصر کے حوالے سے یا جنت البقیع کے حوالے سے، اگر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ٹی وی چینل بھی ہیں ان کے پاس، لیکن کوئی بھی کسی طرح کی کوئی بات نہیں کرتا، حالانکہ پروف کے طور پر سیریا کی ٹی وی پہ دکھایا گیا کہ جو پاکستان سے طالبان کی لاشیں گئی، تو کیا وجہ ہے، کیوں یہ علماء کرام اس کے خلاف یا یزیدیت کے خلاف یا ان دہشت گردوں کے خلاف آواز بلند کیوں نہیں کرتے؟ علامہ صاحب بس یہی گزارش ہی، اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس بات پہ بھی تھوڑی سی بات کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، آپ کو اللہ تعالیٰ پنجت الپاک کے صدقے میں طویل زندگی عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ آپ فرمائیں۔ ڈاکٹر سجاد بول رہے ہیں لاہور سے۔ ماشاءاللہ، ڈاکٹر سجاد صاحب لاہور سے، فرمائیے۔ علامہ صاحب مجھے یہ کہنا یہ ہے کہ امام ولایت اور امامت جو ہے اصول دین میں شامل ہے جی، تو کیا اصول دین کے بارے میں تقلید کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ آپ یہ ذرا وضاحت فرما دیجئے، اگر امامت اصول دین میں ہے تو تشہد میں مولا علی کی ولایت کی گواہی دینا سے کیا نماز باطل ہوتی ہے؟ لیکن تشہد کس میں ہے میرے بھائی؟ پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب خود تشہد کس میں ہے؟ جی میں سن رہا ہوں۔ میں نے کہا تشہد، خود تشہد کا پڑھنا کس میں ہے؟ نماز میں۔ نماز اصول دین میں ہے یا فروع دین میں ہے؟ یہ تو نماز میں ہے، نماز تو عمل ہے۔ ہاں یہی نا، فروع دین میں ہے نا۔ جی فروع دین میں ہے نا، تو پھر نماز کیسے پڑھنی چاہیے آپ اس کے بارے میں تقلید کریں گے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ چلے میں مزید وضاحت کر دوں گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ لاہور سے ہمارے ساتھ تھے۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، میں السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سید مجاہد حسین لندن سے عرض کر رہا ہوں جی۔ جناب مجاہد صاحب فرمائیے۔ دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے ہمارے مولا وہ غیبت میں ہیں، اور ہر فرقہ کہتا ہے، اختلاف نہیں ہے کہ امام ہیں، سب مانتے ہیں کہ امام ہیں، اور یہ بھی انہوں نے آنا ہے۔ جی تو بنا نہیں سکتے، اگر 12واں نہیں بنا سکتے تو پھر پہلا بھی نہیں بنا سکتے۔ جی یہ رول ہے، یہ فارمولہ شرعی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ یہ امام خود بنایا نہیں جا سکتا۔ دوسرا سوال یہ ہیلو سن رہے ہیں، فرمائیں۔ دوسرا سوال قبلہ یہ ہے کہ کن چیزوں سے جو ہے نا وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ نماز جو ہے وہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، وہ 8 یا 10 چیزیں کون سی ہیں جن سے نماز جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے؟ بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو باطل ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، یہ وضاحت فرمائیے قبلہ۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ سید مجاہد حسین صاحب لندن سے آپ تھے، آپ نے بھی 2 سوال کیے ہیں، بس ہم مزید 2 کال لے سکیں گے، زیادہ ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اور جواب کے لیے ہمیں وقت بھی چاہیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ صاحب اعجاز حسین کربلائی۔ ماشاءاللہ اعجاز حسین کربلائی صاحب فرمائیے۔ اللہ قبلہ صاحب مولا سلامت رکھے، ماشاءاللہ مولا حیاتی دے۔ قبلہ صاحب یہ میرا ایک سوال ہے جی، کہ سورہ رعد نمبر 13 اس کی آخری آیت جو ہے
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ علم الکتاب. تو اس میں یہ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ ترجمے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ کافر لوگ رسول کو پیغمبر نہیں مانتے تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے درمیان اور میرے درمیان اللہ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی قلم ہے گواہ کافی ہے. اور حاشیے پر لکھتے ہیں کہ وہ جو علماء ہیں اہل کتاب وہ منصف تھے اور وہ ہی اہل کتاب جو اللہ کی رسالت کے گواہ ہیں. تو اس پر ذرا وضاحت فرما دیجئے کہ وہ اہل کتاب جو منصف انہوں نے لکھا ہے کہ اہل کتاب وہ اللہ رسول کی گواہی کے لیے کافی ہیں, یہ کون سے وہ شخصیت ہے جو رسول پاک کی گواہی کے لیے کافی ہے؟ اس پر ذرا وضاحت فرما دیجئے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ, بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اعجاز حسین کربلائی صاحب اگر کوئی کالر ہیں تو لے لیتے ہیں, مزید دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ کی خدمت میں میرا بہت ہی مؤدبانہ عاجزانہ بہت ہی سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک سوال میں یہ کرنا چاہتا تھا, پہلے یہ میں واضح کر دوں کہ میں خدا کے فضل و کرم سے اثنا عشری سید زادہ ہوں. الحمدللہ. مجھے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کلام پاک میں. کلام پاک میں خداوند عالم نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی انسان نے اس کو لکھا ہوتا تو اس میں ضرور اختلاف ہوتا, مگر میں چونکہ میری بینائی خراب ہے اتنی کہ میں پڑھ نہیں لکھ سکتا تو میں آپ کو اسپیسیفک حوالے تو نہیں دے سکتا, لیکن وسط قرآن کے اندر قیامت کا جب منظر پیش کیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ خداوند عالم کے عرش کو قیامت کے دن 9 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے, اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور آخری 2-3 جو پارے ہیں ان کے اندر جب قیامت کا ذکر کیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ خداوند عالم کے تخت کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو یہ 9 اور 8 کی جو فرق ہے تو یہ کیا بات ہے, یہ میں سمجھ نہیں پایا. میں معاف کیجیے گا اگر میں آپ کو ٹھیک ہے, پہنچ گئی آپ کی بات, ہم نے نوٹ کر لیا. انشاءاللہ آخری کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون بہن کہاں سے؟ مولانا صاحب میں نام نہیں بتا سکتی اپنا, میرا ایک سوال ہے. جی کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی تو میرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب کہ پاکستان میں حالات کی وجہ سے جو کہ ہماری جانوں کو خطرہ تھا, ہم لوگ اس ملک میں باغ کر آ گئے ہیں, پناہ لی ہے, تو مولانا صاحب اس کو کیا ہجرت کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرو, تو اس کا اجر و ثواب بھی ہے یا ویسے ہی ہم لوگ بھاگ کر آ گئے ہیں اور ہمیں اکثر فیل بھی ہوتا ہے کہ پچھلوں کو ان کی جانوں کو خطرہ ہے اور وہ تو رہ گئے, ہم لوگ بھاگ کر آ گئے ہیں, تو کیا اس کا اجر و ثواب بھی ہے اللہ کے دربار میں یا ایسے ہی ہم لوگ بھاگ کر آ گئے ہیں ان ملکوں میں اور ہماری جان محفوظ ہے کیونکہ ہماری جانوں کو ہمارے کے خطرہ تھا تو ہم لوگ آ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے, ضرور ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے. بہت عمدہ سوال تھا اور یہ آخری سوال تھا اور ہم اسے زیادہ نہیں لے سکیں گے, جیسے کہ دامن وقت میں گنجائش بالکل ہی نہیں ہے. طاہر عباس صاحب مدراس سے پہلے کالر تھے دوسرے حصے میں, لیکن ان کی بات نہ ہو سکی, اس کے بعد وہ البتہ دوبارہ آئے ہیں. ان کے سوال کو ان کی باری پر ہی میں آپ کی خدمت میں سناؤں گا. دوسرے کالر تھے محمد ہاشم صاحب سندھ پاکستان سے. جناب عبد القادر جیلانی کے بارے میں پوچھا کہ وہ کس کی نسل سے تھے اور کیا تھے. بہرحال ہماری تحقیق اور ہمارے جو نظریات ہیں اس کے اعتبار سے جناب عبد القادر جیلانی ایک کٹر قسم کے سنی رہے ہیں اور وہ مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے عناد بھی رکھتے تھے اور تعصب بھی رکھتے تھے, اور کسی طرح وہ بہرحال اپنے نظریے کو چھپا بھی نہیں سکے ہیں. لیکن یہ کہ وہ امام حسن مجتبیٰ کے صلب سے تھے یا نہیں تھے, خود ان کے اپنے شاگردوں میں اختلاف ہے
کوئی بھی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا ہے. اگر کوئی ثابت بھی کر دے, فرض کریں جیسا کہ اس سے پہلے کچھ ہمارے احباب نے بڑا اس پر زور دیا تھا, تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صلب سے رہا بھی ہے تو کوئی اس میں ایسی جھگڑنے والی بات نہیں ہے. ممکن ہے کسی کے نزدیک ثابت بھی ہو گیا ہو اور کسی کے نزدیک ثابت نہیں ہوا. بہرحال ہم وہ ہیں کہ ہمارے نزدیک بہرحال یہ بات بھی ثابت نہیں ہے. جہاں تک باقی جو ان کے اپنے عقائد ہیں اس کو آپ پڑھیے گا اور اس کے بعد ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. زوبیہ پاکستان سے سوال کیا تھا کہ یہ جو قرآن میں لوحے کے نازل ہونے کی بات ہے وہ کیا ہے؟ حقیقت میں وہی ذوالفقار ہے جو جنگ احد میں جب سارے بلکہ اکثر مسلمان بھاگ گئے تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک و تنہا ہو گئے تھے, مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اس گھمسان کی لڑائی میں تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی اور آپ نے ایک شاخ کو لکڑی کے اٹھا کر کے ڈھال بنایا تھا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں آپ لگاتار جام فشانی فرماتے رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی ایک تلوار جسے ذوالفقار کہتے ہیں, 2 دھاری والی تلوار. اس کو سب جانتے ہیں, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ ایک مشہور و معروف نعرہ بن گیا اور اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکا. تیسرا سوال تھا ہماری اس بہن کا کہ سادات کی بیٹیاں ہیں, ان کا رشتہ نہیں ملتا ہے تو وہ اسی طرح بغیر شادی کے مر جاتی ہیں, تو اس کا حل کیا ہے؟ حل آپ اپنے مرجع کی طرف رجوع کریں گے. تقلید کر رہے ہوں تو آپ کی مرجع آپ کو بتائیں گے کہ حل کیا ہے. کیا واقعاً ایسی کوئی مجبوری ہے کہ آپ اپنی جان ہی گنوا لیں اور شادی کسی غیر سید سے نہ کریں, یا پھر اس کی کوئی گنجائش بھی ہے؟ آپ کو اپنے مرجع کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اس وقت جتنے مراجع ہیں تقریباً سارے کے سارے مراجع کے نزدیک اگر کچھ ایسا موقع آیا کہ اور کوئی آپ کے لیے سید کفو نہیں ملا تو آپ غیر سید سے بھی شادی کر سکتی ہیں. یہ جو موجودہ مراجع میں ان کی بات سنا رہا ہوں آپ کی خدمت میں, میرا اپنا کوئی ذاتی نظریہ نہیں ہے جس کو میں سنا رہا ہوں. میں خود کیا سوچتا ہوں یا میں کیا کرتا ہوں یہ بالکل الگ بات ہے, لیکن آپ نے ایک حل مانگا ہے تو حل یہ ہے کہ آپ اپنی مرجع کی تقلید کریں. تو اس وقت کے مراجع اعظام کا جو فتویٰ ہے وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں بتا دیا ہے. ہمارے ایک اور محترم حیدری نذیر صاحب آئے تھے, جنگ صفین کے بارے میں پوچھا. پھر ایک اور سوال انہوں نے بعد میں کیا, تبلیغ کچھ ایسے کہہ رہے تھے جو میری سمجھ میں نہ آ سکا. امید ہے کہ اگلے پروگرام میں وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور وہ اپنے سوال کو دہرائیں گے تاکہ میں سمجھ سکوں. جنگ صفین میں کیا ہوا؟ جنگ صفین ظاہر سی بات ہے یہ جو ظاہری طور پر بھی مولا علی علیہ السلام کو خلافت ملی, دنیا نے لا کے مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں قدموں کے سامنے دنیا کے تخت و تاج کو رکھ دیا, تو مولا علی علیہ السلام نے کچھ کنڈیشنز کے ساتھ اس کو قبول فرمایا اور ان کنڈیشنز کو لوگوں نے بہت ایزی لیا. جن کو عادت ہو گئی تھی 25 سال سے سیاسی لوگوں کی سیاسی باتیں سن سن کے, وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی شاید سیاسی تقریر ہے اور سیاسی باتیں اور سیاسی وعدے ہیں, لیکن مولا علی علیہ السلام بہت سیریس تھے. کہا ایک لمحے کے لیے بھی علی حاکم ہوگا تو عادل بھی ہوگا. انصاف اور عدالت سے مولا علی ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوئے اپنی اس مختصر سی زندگی میں. ظاہر سی بات, جب آپ انصاف کرنے پر آئیں گے, عدل کرنے کے اوپر آئیں گے, تو ہر فاسق و فاجر کو اس کی حیثیت جو کچھ ہے اس کی جگہ پہ اسے رکھیں گے. اب جتنے بھی گورنرز اس سے پہلے تھے ان سب کو مولا علی علیہ السلام نے برطرف فرمایا, لیکن چونکہ پہلے سے حکومت شام میں معاویہ ابن ابی سفیان کی مضبوط ہو چکی تھی اور وہ گورنر گزشتہ سالوں میں بہت مضبوط گورنر بن کے مستقل ہونے کی تمنا بھی رکھتا رہا, بغاوت کی بہانے کیے بہت سارے. اس میں سب سے بڑا جو بہانہ تھا مولا علی کے ساتھ لڑنے کا, جنگ کرنے کا, وہ حضرت عثمان کے قتل کا معاملہ تھا. جبکہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کا سربراہ ہے, اس کی سارے مسلمانوں نے صحابہ کرام نے بیعت کی ہے, اس کو وقت دیا جائے, وہ چھان بین کرے, وہ جو ہے قاتل کو تلاش کرے, بجائے اس کے کہ وہ جو لیگل اور لیجیٹمیٹ قانونی سربراہ
اپنے ہی ہاتھوں سے بیعت کر کے مولا علی کو اپنا خلیفہ تسلیم کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ مولا علی علیہ السلام کی اس معاملے میں مدد کرتے، مولا علی ہی کو قاتل قرار دے کر کے مقابلے میں آ گئے کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، اور ادھر سے مولا علی علیہ السلام نے ان کو برطرف کیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے وہ نکلنا بھی نہیں چاہ رہے تھے اور مسلمان میں تفرقہ پیدا ہو گیا۔ مولا علی علیہ السلام نے حجت تمام کی، اور جو خوبصورت بات ہے جسے اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے بہت ساری باتوں کو سمجھانے کے بعد، حجت تمام کرنے کے بعد ایک فائنل بات کہی کہ چلو تم سمجھتے ہو کہ میں عثمان کا قاتل ہوں اور تم بدلہ لینے کے لیے آئے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ تم ایک باطل قوت ہو، باطل طاقت ہو، اور تمہیں فسق و فجور نے گمراہ کر رکھا ہے، تمہیں اقتدار کا حق حاصل نہیں ہے، تم سمجھتے ہو میں قاتل ہوں، ایسا کرتے ہیں کہ تم اکیلے آ جاؤ، میں اکیلے آ جاتا ہوں، میدان میں جنگ ہی کرنا ہے نا تو جنگ میرے ساتھ تم کر لو، کوئی تیسرے کو اس میں کیوں انوالو کرتے ہو؟ اگر میں نے نعوذ باللہ من ذالک عثمان کو قتل کیا ہے تو یہ جو مدینے میں جتنے لوگ ہیں یا دوسرے علاقوں میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا خون کیوں بہایا جائے؟ شام اور اس طرف جو ہے مکہ اور مدینہ اور اطراف میں جو عرب جزیرۃ العرب میں جتنے مسلمان ہیں سب کو کیوں ہم اس آگ میں جھونکیں؟ تم سمجھتے ہو میں قاتل ہوں، میرے ساتھ تم مقابلہ کرو، بدلہ مجھ سے ہی لینا چاہتے ہو تو پھر بے گناہ لوگوں کو الگ رکھو، تم آ جاؤ اور میں اور تم دونوں لڑتے ہیں، جس کی بھی بہرحال یہ رسائی ہوگی کہ اپنے حلیف کو قتل کرے تو وہ اپنے مقصد میں پورا ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، اور پھر امت جو ہے امن و امان میں رہے گی۔ یہ کہاں ماننے والے؟ مولا علی کے نام سے ہی جن کی شلواریں گیلی ہو جاتی تھیں ان میں کہاں یہ جرأت ہے کہ مولا علی کے ساتھ وہ براہ راست مقابلے پر آئے؟ انہوں نے بہرحال فتنہ کرنا تھا، فساد پیدا کرنا تھا، جنگ صفین کو گرم کیا، حجت تمام کرنے کے باوجود یہ جنگ مسلمانوں کے درمیان ہوئی، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سینکڑوں لوگ اس جنگ میں قتل کر دیے گئے، لیکن مولا علی کے ساتھ جو تھے بہرحال وہ حق کے ساتھ تھے، انہیں شہادت دینے میں کوئی ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہوا، جبکہ دوسری طرف سے لوگ آئے تھے معاویہ کے ساتھ، معاویہ کو حق بر جانب سمجھ کے، وہ یقیناً اس معاملے میں باطل پر رہے۔ مبارک صاحب اسکردو سے ذوالجناح کے سلسلے میں پوچھا کہ تعظیم اور احترام کی حد تک تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کیا اسے چومنا اور اس کے سامنے جھکنا اور اس طرح سجدہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو آج کل نظر آتی ہیں، کیا یہ سب چیزیں جائز ہیں؟ دیکھیے ہر زمانے میں ہر چیز کا ایک منفی جو ہے اثر ظاہر ہوتا ہے، غلو ہر کام میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، افراط اور تفریط دونوں سے بچنا چاہیے، ہمیں اعتدال کی راہ پر چلنا چاہیے، نہ یہ کہنا چاہیے کہ ذوالجناح کا کوئی احترام نہیں ہے، بے احترامی کرنے لگ جائیں، نہ احترام کے قائل ہونے کے بعد اس کے سامنے ایسے جھک جائیں کہ جیسے ہم اس کی پوجا کر رہے ہوں، نہیں، ہمیں اعتدال کی راہ پر چلنا ہے، شعائر اللہ میں سے ہے، یقیناً ذوالجناح کی جو شبیہ ہے وہ قابل احترام ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے، اس حد کو ہی ہم سمجھیں اور آگے اس طرح برتاؤ نہ کریں کہ لوگ ہمیں دیکھیں تو انگلی اٹھائیں اور کہیں کہ یہ لوگ تو شرک کرتے ہیں، اور یہ لوگ تو جو ہے ایک گھوڑے کے سامنے اس طرح جھکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور اس طرح جو ہے ایسی حرکت کرتے ہیں کہ جو کفار کرتے ہیں۔ تو ہمیں مختلف تہمتوں سے بھی بچنا ہے اور جو صحیح کام ہے اسی کو انجام دینا ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے۔ بخاری صاحب نے، قبلہ بخاری صاحب ہمارے یہاں منچسٹر سے، یہ محترم صاحب مطالعہ، شرک کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کام کس نے کیا تو کہتے ہیں اللہ نے کیا ہے، تو پھر یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ دیکھیے شرک اور کفر میں فرق ہے، وہ جو شرک کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی خدا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، یہ جانتا ہے، لیکن پرابلم اس کی یہ ہے کہ اس اللہ کے خالق ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کسی اور کو بھی خالق سمجھ بیٹھتا ہے یا کسی اور کو بھی طاقتور سمجھ بیٹھتا ہے انڈیپینڈنٹلی۔ اگر کوئی مستقلاً کسی شے کو بھی سورس آف پاور سمجھ لے
طاقت سمجھ لے, طاقت کا ذریعہ سمجھ لے اور اللہ کو بھی طاقت مانے, اسی کو تو مشرک کہتے ہیں. جو انکار کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خالق ہونے کو تو وہ تو پھر وہ کافر ہے, مشرک نہیں ہے. تو شرک کرنے والے کیا کرتے ہیں, مانتے تو ہیں لیکن ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی اس کے ساتھ جوڑتے ہیں اور ایسوسیٹ کرتے ہیں, اسی کو شرک کہتے ہیں. خادم حسین صاحب منچسٹر سے بہت خوبصورت حقیقت کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ بعض جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز اول وقت میں نہیں ہوتی, کچھ لوگ اس کے مثلا ماتم ہی کو ذرا سا طول دیتے ہیں. میں یہاں پر تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ آپ اس حقیقت کو بھی درک کریں. اول وقت میں نماز پڑھنا یقیناً فضیلت ہے اور بہت زیادہ ثواب بھی ہے, اور یہ سیرہ علماء بھی ہے, سیرہ ائمہ معصومین علیہ السلام بھی ہے. اول وقت نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. لیکن اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہو اور اس میں تھوڑا سا لمبا ہو جائے کام, اور وہ بھی کوئی برا کام نہیں ہو رہا ہو, اور اس کے بعد ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ تھوڑی سی دیر ہی صحیح جماعت سے نماز ہوگی, تو پھر جماعت کی نماز چاہے وہ کتنی دیر ہی کیوں نہ ہو, وہ اس پہلی اور اول وقت نماز سے زیادہ ثواب رکھتی ہے کہ جو فرادہ پڑھی جائے. تو یہ بھی ہے کہ ہم تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ دیکھیں, مستحبات ہی تو ہیں, کسی واجب کا گلا تو نہیں گھوٹا جا رہا ہے, کسی واجب کو رد نہیں کیا جا رہا ہے, اس کو اس کی اہمیت گھٹائی بھی نہیں جا رہی ہے, لیکن یہ کہ اس میں تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے کسی وجہ سے, تو تھوڑا سا دونوں طرف سے حوصلہ ہونا چاہیے. ادھر سے میں یہ گزارش کروں گا کہ پلان ایسا کریں مجلسوں کا کہ نماز کے وقت سے مجلس نہ ٹکرائے, تاکہ اللہ کا جو ذکر ہے اس کی بھی اپنی جگہ پر اہمیت اور فضیلت ہمیں حاصل ہو, اور جہاں اہل بیت اطہار کا ذکر ہے اس کی فضیلت سے بھی ہم محروم نہ ہو سکیں. قمر عباس صاحب دوبارہ آئے تھے اور ہم نے بتایا کہ قضا بھی جو ہے نافلے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو بیٹھ کے نماز پڑھنے سے ڈبل ہو جاتی ہے, وہ تو عشاء کی نافلے کی نماز بتائی گئی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھو تو 1 رکعت ہے, اور اگر بیٹھ کے پڑھو تو 2 رکعت ہے. باقی نمازوں میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ڈبل پڑھنا پڑتا ہے, یہ کسی بھی مرجع نے ایسا کہا نہیں ہے. طاہر عباس صاحب چنئی انڈیا سے دوبارہ تشریف لائے, اور انہوں نے جو سوال رکھا وہ یہ کہ یہ جو خواتین کے حقوق ہیں, اس پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد کی گواہی اگر ہے تو ایک مرد کی گواہی کافی ہے, اور اگر عورت کی گواہی ہے تو 2 گواہیاں ضروری ہیں. تو ایسا کیوں ہے جبکہ اس میں عورت کو گویا کہ اس کے رائٹس نہیں مل رہے ہیں؟ میرے بھائی جواب میں دوں گا, لیکن تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیں. ہر مرد کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو پھر آپ نے ساری بات نہیں سمجھی ہے. اسلام یہ نہیں کہتا ہر مرد کی گواہی جو ہے وہ ایک مرد کی گواہی جو ہے کافی ہے, نہیں. اگر مرد دیندار ہو, مومن ہو, اور پھر وہ عادل ہو, عادل کا مطلب ہے کہ جو کھلے عام گناہ نہ کرتا ہو, تو پھر اس ایک مرد کی اہمیت ہے, اس ایک مرد کی گواہی قابل قبول ہے. اب اس کے مقابل میں 2 عورتوں کی گواہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہی مرد کو پیدا کیا, اللہ نے ہی عورت کو پیدا کیا, اور یہ جو مرد اور عورت کا ساتھ ہے قیامت تک نسلوں کو بڑھانے کے لیے ضروری بھی ہے. اس لیے ان کے اندر بیلنس رکھنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ضروری سمجھتا ہے, اور اس نے بیلنس رکھا ہے. بیلنس اس طرح رکھا ہے کہ عقل و خرد جس کی ہمیشہ غالب رہتی ہے, اور جذبات جو ہے انڈر کنٹرول رہتے ہیں, یہ کام مرد کے لیے رکھا, اور عورت کے لیے جذبات کو انڈر کنٹرول نہیں بلکہ جذبات کو اس کی عقل پر غالب رکھا. اس کی بھی وجہ ہے, یہ بھی ایک حسن ہے, یہ کوئی کمزوری نہیں ہے کہ جذبات عورت کے جو ہے وہ پہلے ہیں اور عقل اس کی بعد میں ہے. یہ کوئی کمزوری سمجھتا ہے تو اس نے نظام حسین کائنات کو نہیں سمجھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوبصورت نظام میں عورت کو تھوڑا سا جذباتی بنایا ہے, مرد کو تھوڑا سا سمجھدار بنایا ہے. اب اگر گواہی لی جاتی ہے تو جذبات میں گواہی ممکن ہے کہ ایک خاتون صحیح گواہی دے نہ سکے, اس لیے اگر 2 عورتیں ہوں گی تو پھر بیلنس ہو جائے گا, اور وہ جو صحیح بات جو دیکھی ہے وہ سامنے آئے گی. اس لیے ہے, ورنہ اس کی شخصیت میں کسی طرح کا بھی کوئی مرد سے کم حصہ نہیں ہے, بلکہ وہ برابر مرد کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھاتی ہے, اور
حقوق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کے برابر ہی رکھے ہیں۔ اگر مرد نماز 2 رکعت پڑھتا ہے یا عورت اگر 2 رکعت پڑھتی ہے تو ثواب میں اگر مرد اللہ سبحانہ تعالیٰ مرد کو جو ہے وہ ڈبل حصہ دے، عورت کو کم دے، تو پھر آپ کا یہ ویلڈ کوشچن ہوتا کہ پھر یہ تو اللہ نے واقعاً عورت کو جو ہے ایکول رائٹس نہیں دیے ہیں، جبکہ ثواب دونوں کا برابر۔ چہ بسا عورت اگر گھر کے کاموں سے تھک کے اور مصیبتوں سے مشکلوں سے گزر کر کے مصلی پر آتی ہے تو مرد سے زیادہ ثواب کا حقدار بن جاتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرد کے جو ثواب ہیں وہ عورت سے زیادہ ہو جاتے ہیں، چنانچہ جو ماں کا رتبہ ہے وہ ہرگز باپ کا نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو عورت کو ایکسٹرا ثواب اللہ کی جانب سے مل رہا ہے، باپ کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت نہیں بتائی ہے، عورت کے قدموں کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت بتائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اگر مرد ہو نا، تمہاری جو جنت ہے وہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ تو ماں کون ہے؟ یہ عورت ہی تو ہے۔ تو جو ثواب کا جہاں تک معاملہ ہے، جہاں ریوارڈز کا معاملہ ہے، رائٹس کا معاملہ ہے، وہاں دونوں برابر ہیں، لیکن جہاں ذمہ داریوں کی بات ہے وہ الگ الگ ان کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ حسین قادری صاحب نے ناٹنگھم سے کسی ایک ذاکر کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں بے غیرت کہا، بدتمیز کہا، جو بھی کہا، ہم کہتے ہیں یہ خود بھی ایک قسم کی بدتمیزی ہے۔ شائستہ زبان ہونی چاہیے کسی کے لیے بھی۔ البتہ جو بات ہے وہ سچ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آنے والے جو نئے مسلمان تھے، نئے مسلمان تھے، صحابہ کرام تو پہلے سے پیدائشی مسلمان تو نہیں ہیں، ہم اور آپ الحمدللہ پیدائشی مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام پیدائشی مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ اسلام تھا ہی نہیں جب وہ پیدا ہوئے تھے۔ تو وہ جو مسلمان ہو کر آئے ہیں وہ چونکہ اپنی جاہلیت کی کچھ حرکتوں سے بھی بہرحال حضور کی خدمت میں آتے تھے اور ان حرکتوں کو بھی ظاہر کرتے تھے جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹس لیا۔ مثلا آتے تھے او محمد، اے محمد نام لے کر جو ہے آواز دیتے تھے اور اونچی کرتے تھے آواز کو بھی، جیسے عربوں میں آج بھی جا کے دیکھیے وہی حالت ہے، کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آئی۔ تو وہ جو تھوڑی بہت گستاخیاں ہوتی رہی ہیں صحابہ کرام سے، اس کی بھی بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے اور اس کا بھی باقاعدہ نوٹس لیا ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے انسان خود بھی شائستہ زبان استعمال کرے، یہ آپ کی بالکل بات صحیح ہے۔ ایمان والے کہہ کے اللہ نے پکارا، یقیناً دیکھیں نا، جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تو پھر ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں تھی، ایمان لائے ہیں تو پھر ان کی تربیت کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے۔ یہ ایمان والوں کی ہی تربیت ہو رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرو، حضور کی بارگاہ میں آؤ گے تو اپنے پیر نہ پھیلاؤ، اپنی آواز اونچی نہ کرو، بات کرتے ہوئے تم سر جھکا کے بات کرو، اپنے کاندھوں کو جھکا کے گفتگو کرو، وہ تمہارے آقا ہے، سرکار دو عالم ہے، اس کی خدمت میں جاؤ تو صدقہ دے کے جاؤ، یہ ساری باتیں، یا اس کی خدمت میں جاؤ تو اس کے نام لے کر تم اس کو آواز نہ دو، بلکہ اس کے جب بھی اسے خطاب کرو کہو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، تاکہ تمہارے اندر اس عظیم انسان اول، نور اول کی تعظیم پیدا ہو۔ اور یہ سب تربیت جو ہے ایمان والوں کو ہی بہرحال ہونی چاہیے تھی، اور وہ ابتدائی مرحلے میں تھے۔ اشتیاق بھٹ صاحب واٹفورڈ سے، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں علماء کرام بعض احتجاج کرتے ہو، جو کچھ شام میں ہو رہا ہے، یزیدیت اور پھیل رہی ہے، دہشت گردی پھیل رہی ہے، ان کے خلاف کیوں نہیں وہ باقاعدہ احتجاج کرتے؟ تو ظاہر سی بات ہے جو نہیں کرتے ان سے پوچھنا چاہیے، آپ انہی سے پوچھئے، ان کی ٹی وی چینلز کو فون کیجئے، بتائیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو بہرحال ظلم کے خلاف احتجاج کرنا، یہ آخری زمانہ اگر جو ظلم کے خلاف احتجاج نہیں کرے گا تو وہ بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا، اور خدا نخواستہ اگر ہم ظالموں میں سے ہو گئے تو ہمارا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا ترکنوا الی الذین ظلموا، تم ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ پیدا کرو، جھکو نہیں ان کے سامنے، ان کی طرفداری نہ کرو، خاموشی بھی ان کی طرفداری ہے۔ فتمسکم النار، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں آگ میں ڈال دے گا۔ جو ظالموں کی سپورٹ کرے یا خاموش ہو جائے، آج کل یہی ہو رہا ہے کہ لوگ کچھ کہتے نہیں ہیں، مذمت نہیں کرتے۔ ڈاکٹر سجاد صاحب لاہور سے بہت عمدہ انہوں نے بات کہی کہ امامت اصول دین میں سے ہے تو تقلید اصول دین میں جائز نہیں ہے۔ بے شک جائز نہیں ہے۔ توحید، نبوت، عدل، نبوت، امامت اور قیامت کے عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے، لیکن امامت کیا ہے؟ تشہد میں نماز کے اندر تشہد ہے، تشہد میں ہم کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں
یہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، کیونکہ وہ نماز کا حصہ ہے، نماز فروع دین میں سے ہے، تو پھر آپ کو تقلید کرنی ہوگی اور آپ کا جو مرجع کہے گا ویسے کرنا ہوگا، اپنی منمانی یہاں پر آپ نہیں کر سکتے۔ امامت کا معاملہ اور ہے، نماز میں تشہد کے اندر کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے یہ معاملہ اور ہے، اس کو مکس نہ کریں۔ اگر امامت کی گواہی دینی ہے، ولایت کی گواہی دینی ہے، تو نماز سے ہٹ کر یہ آپ کا اصولی حق ہے کہ آپ کلمے میں اشہد ان علی ولی اللہ کہیں، تبھی آپ مومن ہوں گے، آپ کا ایمان اسی وقت کامل ہوگا۔ اس میں کوئی تقلید نہیں ہے، کلمے میں پڑھوں یا نہ پڑھوں میں کسی مرجع سے نہیں پوچھوں گا، کیونکہ یہ اصول دین میں سے ہے۔ لیکن بات اگر نماز کی آ گئی، نماز فروع دین میں سے ہے، نماز میں کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں، تشہد میں کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں، یہ ایک فرعی جزئی شریعت کا حکم ہے جس میں مجھے تقلید کرنی چاہیے، اور تقلید کے حساب سے ہی مجھے کرنا چاہیے کہ آیا میں تشہد میں پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ یہ ایک تقلیدی مسئلہ ہے، آپ کو فقہی طور پر اپنے مجتہد کی طرف رجوع کرنا ہے۔ امید ہے ڈاکٹر صاحب چونکہ خود وہ ڈاکٹر ہیں سمجھ گئے ہوں گے میں نے کیا عرض کیا، اور فرق پتہ چل گیا ہوگا، مکس نہ کیا جائے۔ دیکھیے امامت اور ولایت کا مسئلہ اصول دین میں سے ہے، لہٰذا کلمے میں اشہد ان علی ولی اللہ پڑھنے سے کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ روکے، کیونکہ یہ ایک عقیدے کا اظہار ہے، اس میں کسی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر نماز ہے، نماز کے اندر تشہد نماز کا حصہ ہے، ارکان نماز میں سے ایک رکن تشہد ہے، تشہد کے اندر مجھے کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے، یہ آپ کو اپنے مرجع کے فتوے کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ سید مجاہد حسین صاحب لندن سے خوبصورت بات کہی کہ امام مہدی کا جو آج ہر مسلمان انتظار کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ وہ آئیں گے، امام مہدی کو اگر کوئی امام مانتا ہے تو اسی سے وہ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے ایک کانسیپٹ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کہ امام کو بنایا جاتا ہے، لوگ بناتے ہیں اور خدا نہیں بناتا۔ اگر خدا نہیں بناتا ہے لوگ بناتے ہیں تو امام مہدی کا انتظار کیوں کریں؟ امام مہدی تو وہ بنے بنائے امام ہے، تو اللہ نے انہیں بنایا ہے، تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ امامت لوگوں کے ہاتھوں میں اللہ نے نہیں دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی امام بنا لے۔ بہت عمدہ گفتگو۔ مبطلات نماز، ٹائم اگر ہوتا تو میں سارے آپ کی خدمت میں بتاتا۔ مبطلات نماز کیا ہے؟ قبلے سے اگر انحراف ہو جائے یا پھر وضو ٹوٹ جائے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نماز کے دوران کوئی کھانا پینا شروع کر دے نماز باطل ہو جاتی ہے، گفتگو کرے نماز باطل ہو جاتی ہے، ہنسے نماز باطل ہو جاتی ہے، روئے نماز باطل ہو جاتی ہے، اگر اس کے بدن میں نجاست پیدا ہو جاتی ہے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ وہ ساری باتیں جو طول تفصیل اس کی میں بتاتا ضرور، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اعجاز حسین کربلائی صاحب گلاسگو سے سورہ رعد کی آیت وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اس میں وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم الکتاب، وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یہ الف لام استغراقیہ ہے۔ یہ کیا بغض ہے، کیا عناد ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ مولا علی کے بارے میں کوشش کرتے ہیں کہ جہاں فضیلت ظاہر بھی ہو اس کو چھپائیں، کسی اور کے نام کر دیں۔ یہ اہل کتاب کے بارے میں تھا کہ جو اس وقت تھے، کس اہل کتاب میں یہ جرأت تھی کہ جو دعویٰ کرے کہ مجھے ساری کتاب کا علم ہے؟ کون تھا جو پوری کتاب کا علم رکھنے والا ہے؟ آپ ذرا قرآن مجید کو قرآن مجید سے سمجھیے۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان کے واقعے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اس شخص کا نام بغیر لیے کہ جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا۔ وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، ایک ایسا کھڑا ہوا حضرت سلیمان کے سامنے تخت بلقیس کو لے کر کے کہ اے نبی خدا، وہ کون تھا؟ وہ تھا کہ جس کے پاس علم کا قرآن کا تھوڑا سا علم، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ اب اس تھوڑے سے علم والے کا کمال اللہ نے بتا دیا کہ ابھی پلک جھپکتی بھی نہیں تھی اس سے پہلے اس نے کہا میں حاضر کر دوں، اور کر کے دکھایا۔ آصف بن برقیہ، یہاں پر نام قرآن میں نہیں بھی ہے تو آپ احادیث سے لا کر کے مان لیتے ہیں، اس پہ اختلاف نہیں کرتے ہیں۔
قرآن کہہ رہا ہے حضور کی گواہی نبوت و رسالت کی کوئی ایسا بھی دے رہا ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اور یہ سوائے مولا کائنات کی کوئی اس کا مصداق ہو نہیں سکتا ہے، اس کے باوجود اس کو چھپایا جاتا ہے۔ یہ بغض ہے اور کوئی بات نہیں ہے، یہ عناد ہے، یہ بغض ہے، یہ مولا علی علیہ السلام سے بغض و عناد انہوں نے بہرحال میں کیا عرض کروں کہ اپنی ماؤں کی خطاؤں کی وجہ سے اپنے اندر پیدا کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے، اگر کوئی ہوتا جو مکمل کتاب کا علم رکھتا اور دعوے دار ہوتا تو پھر بات بنتی آپ کی کہ شاید کوئی اور ہے، کسی اور کے لیے بھی یہ فضیلت ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن مولا علی علیہ السلام کی فضیلت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن میں اختلاف ہے۔ ہمارے ایک بزرگ نے جو ہے کہا کہ میں سید بھی ہوں، شیعہ بھی ہوں، قرآن کی عظمت کا قائل بھی ہوں۔ قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ اگر یہ کہیں غیر سے آتا تو اختلاف اس میں پایا جاتا، تو یہاں پر انہوں نے ایک اختلاف کی نشاندہی فرمائی ہے کہ قیامت کا منظر بیان کیا کہ فرشتے 9 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کسی جگہ پہ فرمایا 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قیامت کے بہت سارے مراحل ہیں، 1-2 مرحلہ نہیں ہے۔ قیامت 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے۔ اس میں کچھ دیر کے لیے 9 فرشتوں نے اٹھایا ہو، کچھ دیر کے لیے 8 فرشتوں نے اٹھایا ہو، تو اس میں کہاں اختلاف کی بات ہو گئی یا کہاں کوئی تضاد والی بات ہو گئی؟ مختلف مراحل ہیں۔ قیامت کے دن یہ ہوگا، ایک جگہ پہ دوسری جگہ پہ قیامت کے دن وہ ہوگا، تو وہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا، اس لیے کہ قیامت کوئی ایک چھوٹا سا معمولی سا وقفہ نہیں ہے، ایک ایسا دن ہے کہ جو 50,000 سال پر محیط ہے۔ تو پھر ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ یقیناً قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دوسرے مرحلے کی دوسری بات ہوگی۔ ہماری مومنہ ہے، یہ بھی شاید نام اپنا نہیں بتانا چاہتی تھیں کہ ہم جو وہاں سے اپنی جان بچا کر پاکستان سے آ گئے ہیں تو کیا ہمیں بھی ہجرت کا جو ثواب ہے اور اجر ہے ملے گا؟ یقیناً ملے گا، بشرطے کہ واقعاً آپ کا آنا صرف جان بچانے کے لیے تھا۔ دوسرا یہ کہ یہاں آنے کے بعد آپ یہاں کے ماحول میں رنگے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ آپ اپنے دین کو پابندی کے ساتھ اپنائے ہوئے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت میں کوشش کرتے رہیں اور دین دوسرے تک پہنچانے کا بھی جذبہ آپ کے اندر ہے، تو یقیناً آپ کی یہ ہجرت ہے اور آپ کو بھی عظیم ثواب ملے گا۔ میرے پاس ابھی ٹائم بھی ختم ہوا چاہتا ہے، دعاؤں کے ساتھ ایک البتہ اعتذار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک بھائی ہیں پرویز، انہوں نے شاید مجھے ڈائریکٹ نہیں بتایا، یہاں کنٹرول روم میں کسی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے گزشتہ پروگرام میں شاید غالباً جو میں نے آیت پڑھی تھی اس میں کوئی 1-2 لفظ ادھر ادھر ہو گئے تھے اور ہم نے غلط آیت پڑھی تھی۔ ہم ہر طرح کی تنقید، تعمیری ہو یا تخریبی ہو، اپریشیٹ کرتے ہیں تنقید کو، اور ہم کبھی بھی دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم معصوم ہیں، 100% بے خطا ہیں اور ہم سے کوئی خطا نہیں ہوتی، نہیں، الحمدللہ اس سوچ سے ہم بہت ہی زیادہ دور ہیں کہ اپنے آپ کو ہی عقل کل سمجھ لیں، اپنے آپ کو معصوم سمجھ لیں، اپنے آپ کو بے خطا سمجھیں۔ نہیں، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، بڑوں سے خطا ہوتی ہے، ہم تو طالب علم ہیں، ہم نے کوئی بڑے دعوے بھی نہیں کیے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت تھی وہ اصل میں یہ تھی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ہو سکتا ہے میں نے یخرجونہم کہہ دیا یا مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ وہ میں نے شاید آیت صحیح نہیں پڑھی تھی، تو ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے اس کی نشاندہی کری، لیکن اگر ڈائریکٹ مجھ سے کرتے تو میں سمجھتا کہ واقعاً آپ تعمیری تنقید کر رہے ہیں۔ کسی اور سے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پھر یہ بھی دھمکی کہ ہم یوٹیوب میں ڈال دیں گے، وہ کر دیں گے۔ میرے بھائی، ہم گنہگار آدمی ہیں، خطا کار آدمی ہیں، ہمیں اپنی شہرت کی ہمیں کوئی بھی فکر نہیں ہے، نہ ہم کوئی پیدائشی معصوم بے خطا انسان ہے کہ ہم اپنی خطا کی کوئی آواز کہیں سے دیکھیں تو گھبرا جائے۔ آپ اپنی مرضی سے اپنے کردار کو
پیش کیجئے. ہم اپنے کردار کو سامنے رکھتے ہیں شکریہ کے ساتھ کہ اگر ایسے ہی سلسلہ رہا، اور ہم اس کا بھی شکریہ، اس بات کا بھی شکریہ بجا لاتے ہیں کہ ہماری ہر بات پر اتنی گہری نظر رکھتے ہیں ہمارے ساتھی اور ہمارے احباب اور ہمارے دوست. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں ہدایت عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اپنے کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں کی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم ہٹ دھرموں میں سے نہ ہوں بلکہ صحیح معنوں میں حق پرستوں میں سے ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.